بتا رہا ہوں بالکل موبائل سے نہیں سب کچھ ہوگا. موبائل تو جو 50,000 کا کام کر رہا وہی 5,000 کا بھی کام کرے گا. بات سب وہی کرا رہے ہیں, کوئی لوکل نہیں کرا رہے, آپ سب وہی کام کرا رہے ہیں. کہنے اس کا کیمرہ اچھا, اس کا وہ اچھا ہے. دل کا کیمرہ بھی تو اچھا کر لے. ہے واہ واہ ہے زندہ باد. اس میں تو بڑا گندا ہے. دل کا کیمرہ اتنا گندا کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. تجھے موبائل کا ہی کیمرہ اچھا چاہیے. بات حقیقت. دماغ کا کیمرہ بالکل خراب ہوا پڑا. اس کو بھی ذرا صحیح کر لے میرے بھائی. دل کا کیمرہ بھی صحیح کر لے میرے بھائی. اللہ پیسہ دے, میں منع نہیں کر رہا, اپنے پہ بھی خرچ کرو, لیکن اللہ اگر پیسہ دے تو دیکھو کہ ہو سکے تو اسے دین پہ بھی ذرا خرچ کر دیا جائے. بے شک بے شک بے شک. واہ واہ واہ. اگر اللہ تمہیں 100 روپیہ دے تو میرے بھائیو 10 روپیہ کم سے کم یہ آپ حوصلہ رکھو کہ مجھے یہ دین پہ خرچ کرنا ہی کرنا ہے, چاہے کسی طرح سے بھی کرو. واہ 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 سبحان اللہ. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کسی طرح سے بھی کروں, مجھے دین پہ خرچ کرنا ہی کرنا. حضرت عمر نے بیوی سے فرمایا, او شریک حیات, گھر میں کھانے کے حالات کچھ اچھے ہیں, لاؤ مدینہ میں کسی غریب کو تلاش کے اسے گود لے لیتے ہیں, روزانہ اس کے گھر پہ کھانا بھیجایا کریں گے. سبحان اللہ. اور بھائی حضرت عمر کا احساس اتنا تھا, بس اور کچھ نہیں تھا, بس کھانے کے معاملے تھے, اس میں بھی لال لیتے, کبھی پک گیا اور کبھی فاقا. یہ تھا حضرت عمر کا حال. اور مدرسے میں پڑھنے والے بچوں ذرا توجہ کرو, جو بچہ پیسے سے ذرا تھوڑا تک تنگ رہے گا وہ ہمیشہ قابل بنے گا پڑھ کے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں, اور مدرسے کے بچوں کو نہیں اتنا بھی تنگ نہیں رکھنا کہ بیچاروں کے خرچ نہ ہو سکیں, لیکن اتنا زیادہ پیسہ دے دینا کہ اس کی توجہ بڑے موبائل کی طرف چلی جائے, بڑی عیش و عشرت کی طرف چلائے, پھر وہ بچے پڑھ نہیں پاتے, وہ چاہے کالج کے بچے کیوں نہ ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنے بچوں کو اتنا تنگ بھی نہیں رکھو, ضروریات ان کی پوری کر دو, اور پڑھائی کے دوران میں کبھی زیادہ پیسہ نہ دو. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں بات حقیقت. آپ کو یقین نہیں آگا شاید جو میں جملہ بول رہا ہوں, میں کبھی پہلے زمانے میں نہیں پڑھا ہوں, آج سے تقریباً 12 سال پہلے میں پڑھتا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور 15 سال پہلے تک پڑھتا تھا. معلوم ہے میرا کتنا خرچہ تھا؟ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. میں جب گھر سے جاتا تھا تو میری امی مجھے 10 روپیہ دیتی تھی, 10 روپیہ اونلی. اسی میں صابن نہانے کا, اسی میں کپڑے دھونے کا صابن, اور اسی میں جو ہے ناشتہ, اور اسی میں کوئی چیز کو اگر من کرنے لگا تو سب اسی میں ہوتا تھا. کبھی 20 دے دیا تو بڑا خوش ہوتا تھا, مزہ آ گیا, 20 روپیہ مل گیا. پیدل جاتے تھے مدرسے کو, اس لیے کہ سواری میں لگاتے تو اسی میں چلا جاتا, پیدل چل کے چلا جاتے تھے. لوگوں میرے بھائیوں مشقتیں کرنا سیکھو تھوڑا سا, ہے نا. ہم پہ تو اللہ نے سب کچھ دیا, پھر بھی روئی رہے ہیں کہ میرا تو ایک ہی منزل بنا, اس کی تو 2 منزل کھڑی ہے. میرے بھائی 2 کو کیوں دیکھ رہا ہے, جھونپڑی والے کو بھی دیکھنا. اللہ واہ واہ واہ. روئی رہا. اگر اللہ تجھے بادشاہت دے گا, تیرا رونا تو جب بھی ختم نہ ہوگا. تو کہے گا یا اللہ ایک دنیا اور بنا دیتا, ایک ہی تو بادشاہت ہے, ایک دنیا اور بنا, اس کا بھی مجھے بادشاہ بنا. ہاں نہیں بھرتا پیٹ, اچھا خاصا ایم ایل اے ہے, ایم ایل اے سے استعفیٰ دے گا, ایم پی لڑے گا. ارے ایم ایل اے بنا ہوا تو تجھے تیرے سکون نہیں مل رہا تجھے؟ بات حقیقت ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں. نہ بات حقیقت ہے. کسی کو پردھانی نہ مل رہی ہے, کوئی وارڈ ممبری کا الیکشن نہ جیت رہا. ارے میرے بھائی ذرا سوچو تو یار, اللہ نے جو دیا اس پر شکر کرو. او میرے بھائی, عمر کے گھر میں ذرا کھانے کے حالات اچھے ہوئے, کہا کسی غریب کو تلاش کریں گے. واہ 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 سبحان اللہ. اور عمر کی بیوی بھی عمر کی شایان شان تھی. اگر آج کی بیوی ہوتی تو ڈنڈا لے کے کھڑی ہو جاتی, تیرے گھر میں پھاقے تھے پھاقے, اب ذرا دو وقت کی روٹی کے آ گئی, اب سینہ چیرے پھر رہا کہ دیکھو. کوئی بتا رہا ہوں میں, بے شک بات ہے. تیرے گھر میں فاقے تھے تو کوئی بات نہیں تھی, چکی پہ چوہے جان دے رہے تھے, اور اب ذرا 2 ٹکڑے کے آ گئے, اب غریب کو دیکھتا پھر رہا, خاموشی سے گھر میں بیٹھا رہا گھر میں. صحیح بتا رہا ہوں میں. کہتی ہے اگر حالات اچھے تو ادھر کلا سوٹ لاؤں گی جنت کی گھاس والا. ارے مت پوچھو میاں, انہیں بھی مت پوچھو. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہے یہ, حساب سے کام لو میرے بھائیو. ہاں میں سے بڑی طلاقیں ہو رہی ہیں اسی بات پہ. ہاں کہ مان جا کہ نہیں مانوں گی, کیا کر لے گا, کہ ابھی بتاؤں کہ بتا جو تجھ سے ہو کر آگے بس دے دی طلاق, کام ختم ہو گیا. یہی بات ہے نا, بڑے 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 خطرناک معاملے ہیں. اپنی پہ آ جائے تو ایک سانس میں 56 گالی بک کے نبٹتی ہے.
اور پھر کیا کہتی ہے 56 گالی بک کے میرا منہ مت کھلواؤ. میں صحیح بتا رہا ہوں میرے بھائی. ہاں ایک سانس میں 56 بک کے پھر کہتی ہے میرا منہ نہ کھلواؤ. تو میرے بھائی ذرا غور کرو, بیوی اگر نیک ہونا تو دنیا میں جنت ہے. اور میرے بھائی جب شادی کرتے ہو تو جہیز نہ دیکھا کرو, بیوی اگر نیک مل جائے تو اس سے بڑا جہیز ہو ہی نہیں سکتا. بے شک سبحان اللہ. اس سے بڑا جہیز نہیں ہو سکتا. اگر بیوی نمازی مل جائے, قرآن پڑھنے والی مل جائے, قرآن پہ عمل کرنے والی مل جائے تو بیوی سب سے بڑا جہیز ہے. چکر میں مت پڑنا, جہیز کو گھن لگ جاتا ہے. اور بیوی کا اخلاق اچھا ہے تو اسے گھن نہیں لگتا. وہ تیرا اچھا اخلاق تیری نسلوں میں منتقل ہوگا, وہ تیری بیوی کا جہیز تیری نسلوں میں چمکتا نظر آئے گا. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. نعرے تکبیر, اللہ اکبر, نعرے رسالت, یا رسول اللہ, مسلک اعلی حضرت, زندہ باد, علماء اہل سنت. زندہ باد. واہ 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 واہ. تم چاہتے ہو کہ جہیز ایسا ملے کہ تمہاری نسلوں میں چمکے, تو میرے بھائیوں اچھی بیویاں دیکھ لو, تمہاری نسلوں میں وہ جہیز چمکے گا. اور اگر تم نے مال والی دیکھی تو گھن کھا جائے گا, موٹر سائیکل پرانی ہو جائے گی, کار بھی پرانی ہو جائے گی, ایک دن بک جائے گا, جہیز کا نام و نشان نہیں ہوگا. مگر اچھے اخلاق والی بیویاں ملی تو نسل بعد نسل یہ جہیز چمکتا نظر آئے گا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. جہیز چمکتا نظر آئے گا. بے شک, سبحان اللہ. سبحان اللہ, لال بننے آنے والوں سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے بھائی اچھا لگ رہا کہ نہیں لگ رہا؟ ہاں سبحان اللہ. اور میرے بھائی اتنی رات میں تبھی تو سبحان اللہ کہہ رہا, مجھے پتا آپ میرے پاس آنے والے ہو. میرے بھائی اتنی رات میں اتنا کامیاب آپ کا جلسہ جا رہا, قاری دانش صاحب بہت کامیاب جلسہ آپ کا, اللہ سلامت رکھے. آمین آمین. اور 10 منٹ کی تقریر میری باقی ہے. تم کبھی سوچ رہے ہو کہ ابھی شروع ہوئی ہے, 1 گھنٹہ بولنا تھا مجھے, اور 1 گھنٹہ اگر 10 منٹ اور بول دوں تو 1 گھنٹہ ہو جائے گا. یہ خاکسار کی تقریر کا کمال ہے کہ 1 گھنٹہ تو ایسے گزر جاتا ہے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی شروع ہوا ہوں. واہ واہ واہ, بے شک. صحیح بتا رہا ہوں, ورنہ آدمی تو بڑا بوجھ سمجھتا. اور اس وقت تو میرے بھائی بڑے بڑے اچھوں کو بٹھا دو, آدمی سننے تیار نہیں ہوتا. یہ تو میرے والدین کی دعائیں اور آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ سن رہے ہیں, میرے اندر کوئی کمال نہیں. حقیقت ہے بات. عمر کی بیوی بھی شایان شان تھی, لاجواب تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج کی ہوتی نہ جانے دیتی, لڑ جاتی. اب تک تو فاقے سے بیٹھی تھی, تھوڑے سے حالات کیا اچھا ہوئے, غریبوں کو دیکھنے نکل رہا. میرے ادھر 2-4 سوٹ بنا دے, 2-4 جوڑی جوتے ہوتے لے آ. بات حقیقت بتا رہا ہوں میرے بھائی. مگر سنو, عمر کی بیوی بولی, عمر کسی غریب گھر کو دیکھ لو, یتیم بچوں کو دیکھ لو. میں خود تو کھانا کم کھاؤں گی مگر یتیم بچوں کا پورا خرچہ اٹھائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پورا خرچہ اٹھائیں گے یتیم بچوں کا. سبحان اللہ, پورا خرچہ اٹھائیں گے یتیم بچوں کا. ذرا غور کرنا, پورا خرچہ اٹھائیں گے. ہائے ہائے یار, شوہر لاجواب تو بیوی لاجواب. بے شک, بے شک, بے شک. ہائے ہائے میرے بھائی, غوث اعظم ایسے پیدا نہیں ہوتے. باپ جب ابو صالح ہوتا ہے نا, سیب کھا کے 12 سال باغ رکھا ہے اس کے بدلے میں. اور ماں فاطمہ ام الخیر ہو تو بیٹا عبد القادر ہوتا ہے. بے شک, سبحان اللہ. واہ واہ واہ, صحیح بتا رہے ہیں بات حقیقت. ہاں. اور آج کے باپ پھٹی ہوئی پینٹ پہننے, اماں اتنی لمبی چوٹی کھول کے پورے گاؤں میں گھوم رہی ہے تو بیٹا نچکیا پیدا ہو. اللہ استغفر اللہ. میں صحیح بتا رہا ہوں میرے بھائی, جیسا بوگے ویسا کاٹو گے. آپ یہ سوچ رہے ہو کہ مشین میں پلاسٹک ڈالیں لوہے کی کرسی بن کے نکلے گی, غلط فہمی ہے, پلاسٹک کی نکلے گی. بات حقیقت ہے. ہاں میرے بھائی, جو ڈالو گے مشین میں وہی نکلے گا. چارہ کاٹنے والی مشین دیکھیے گاؤں میں ہوتی ہوگی, برسیم ڈالتے ہیں تو برسیم ہی کٹ کے نکلتا, چرئی نہیں نکلتی ہے. ہاں میرے بھائی حقیقت بتا رہا ہوں. چاہتے ہو کہ اولادیں اچھی ہوں تو اچھے کام کرو, چاہتے ہو کہ بیٹیاں اچھی ہوں اچھے کام کرو. انشاءاللہ تمہارے نسل کے اندر تمہارے اخلاق اللہ منتقل کر دے گا. بے شک, بے شک.